آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سارے کا سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے یہ اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے صدقے سے، اپنے محبوب کی وجہ سے اس دنیا کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بار بار قرآن پاک میں حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ و آطیعوا الرسول۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ خالی رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے کام نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کرنا چلے جاؤ، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے، ان کی اطاعت سے ہم اپنے رب سے جو مانگیں گے ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہماری زندگی میں ایک ضروری المیہ ہے۔ جس طرح ہم نے رب تعالیٰ کو ایک مانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، نہ تو اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتا پیتا ہے، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ یہ آیت کرسی پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تو اونگ بھی مجھے نہیں آتی۔ تو وہ رب ہے، رب کی ذات ایک ہے، رب کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ جب رب ایک ہے تو پھر رب نے محبوب بھی ایک بنایا ہے۔ اگر رب نے، حالانکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ اس میں جمع کا لفظ ہے، نبی رسول پیغمبر جمع کا لفظ ہے، لیکن حبیب واحد لفظ ہے۔ اللہ نے نبی اس وجہ سے جمع کا لفظ ہے کہ نبی اللہ نے کافی بنائے ہیں، رسول اللہ نے کافی بنائے ہیں، محبوب اللہ نے ایک بنایا ہے جس کو مصطفیٰ کریم کا نام دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ نے اگر نبی کا نام دیا ہوتا تو پھر نبیوں میں کافی نبی آتے، رسولوں میں کافی نبی آتے، پیغمبروں میں کافی نبی آتے، لیکن اللہ نے سارے ہی معاملات، سارے ہی کمالات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میرے بندے ہو، اور میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما کر تمہیں احسان دیا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ جس طرح ہم نے رب کو ایک مانا ہے، اسی طرح سرکار کو بھی آخری نبی مانا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی ایک شان ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر میں بھی تمہاری بات مانوں گا، اگر نبی کی اطاعت نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بھی کہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کو ہی بس ماننا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کو بھی ماننا ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت بھی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تو وہ وحدہ لا شریک ہے، رب چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا رب کا ایک اعزاز ہے، ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ کمال ہے کہ ہمارا رب بھی جو ہے مصطفیٰ کی سنتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے بغیر نہیں چلتا آگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب سے پہلی اور بڑی شان والی بات یہ ہے،
بڑی مقام و مرتبے والی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی کو اللہ نے بنایا، ہر نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا اور بناتا گیا۔ جب سرکار کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب بتا میں تجھے کس طرح کا بناؤں، میں تجھے کس طرح کا بناؤں۔ اگر اس نبی کا کمال دیکھیں، نبی کی شان دیکھیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شان دیکھیں کہ ہمارا رب بھی جو ہے ان کو پوچھ پوچھ کر بنا رہا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے اس طرح کا بنا کہ میں بولوں تو سمجھو کہ تو بولوں، میری زبان اور تیری زبان ایک ہو۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو وہ سرکار نہیں، سرکار کے اندر ہمارا رب بول رہا ہے۔ یہ سرکار کی ایک شان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے نبی کی زبان سے خود کلام کیا ہے۔ اور ایک سرکار کی اتنے نبی آئے ہیں، سب نبیوں نے اور آج تک کسی نے بھی ظاہری حیات میں، ظاہری طور پر کسی نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا، کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان اور مرتبہ اور رتبہ ہے جو ہمارے رب کو ظاہری طور پر دیکھ کر عرش عظیم بنائے ہیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اللہ نے ہمیں شان بتائی ہے، ایک مرتبہ بتایا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ آدم کو بنانے والا بھی میں ہوں، تو جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، سارے نبیوں کو میں نے تخلیق کیا اور بھیجا اس دنیا میں، اور میں نے ابراہیم کو اتنا میں نے بڑا نبی بنایا، جب الانبیاء بنایا میں نے ابراہیم کو بھی اپنا دیدار نہیں کروایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سب نبی بن کر آئے ہیں، رسول بن کر آئے ہیں، پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ میں نے کسی کو کلیم بنایا ہے، کسی کو میں نے روح اللہ بنایا ہے، کسی کو خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو میں نے صفی اللہ بنایا ہے، کسی کو اپنا میں نے نبی پیغمبر بنایا ہے۔ اور مصطفیٰ کی جب باری آئی تو اللہ نے بتایا، اللہ نے لوگوں کو بتایا، اللہ نے اس دنیا میں اعلان کیا نبیوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کو کہا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب نبیوں کو کہا کہ اعلان کر دو۔ جب باری مصطفیٰ کی آئی اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اور محبوب وہ ہوتا ہے جو سب سے پیارا لگتا ہو، جس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی پیارا نہ لگتا ہو۔ یہ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کو رب نے چن کر بنایا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم نے کسی کو پسند کیا یا کوئی ہمیں پسند آ جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس بات کو اب یہ مولویوں کی ان باتوں کو سنتے ہیں تو اس کا غلط مطلب بھی نکال لیتے ہیں۔ جی مولویوں نے فتوے دے دیتے ہیں کہ چلو جی عشق مشوقی کرو، معاذ اللہ، یہ ایسی بات نہیں۔ محبوب کس کو بنانا ہے؟ محبوب ضروری نہیں کہ کسی عورت کا یہ معاملہ ہے، عورت کو بنائے، اس کو بنائے جو تمہاری زوجیت میں آئی ہے، تمہاری بیوی ہے، وہ بیوی کو محبوب بنانا لازم ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اپنی بیویوں کو محبوب بنایا ہے، اپنی بیویوں سے محبت کی ہے۔ اور ان چیزوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام کے نظر سے دیکھیں تو ہم کسی کو، کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ دوست زیادہ نہ بنایا کرو، دوست زیادہ نہ بناؤ، کیونکہ دوستیوں کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ اگر تم زیادہ دوست بناؤ گے تو ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو کل قیامت کو رب کے دیندار ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کو پیارا لگتا ہے۔ آج کے دور میں اگر دین اسلام کو دیکھا جائے، یہ تو پرانا رواج چلتا آ رہا ہے جو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا، تو اس سے چلتا آیا۔ آج بے حیائی کا دور ہے، لیکن اس میں بھی دین اسلام کی بات کرنی لازم ہے۔ دین اسلام کے نظریے سے دیکھیں تو محبوب اپنے والدین کو بنائیں،
محبوب اپنے والدین کو بنائیں گے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، تمہارا سارا معاملات دیکھا۔ ماں کو بنائیں جو ماں نے تمہیں اذیت سے پیدا کیا ہے، کتنی تکلیفوں سے پیدا کیا، پھر اس کی تمہیں پالا ہے، سردیاں نہیں دیکھی، گرمیاں نہیں دیکھی، اور ماں نے تمہیں پالا۔ ماں تو ایسی چیز ہے، بچے اک جاتے ہیں والدین سے، لیکن والدین اپنے بچوں سے نہیں رکھتے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو تمہارے والدین نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارے والدین نے تمہیں رب بن کر پالا ہے۔ کیا؟ اب رب بن کر پالا، رب کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے والدین نے تمہیں رب بن کر پالا۔ یہ جو کہتے ہیں نا شرک تو پھر یہاں پہ آ جاتا ہے ان کی باتوں سے۔ اگر رب جو ہے والدین کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے والدین نے تمہیں رب بن کر پالا ہے، تو اس طرح کئی معاملات ہیں، ہر چیز شرک کے زمرے میں نہیں آتی۔ کوئی یہ دربار پہ جانے سے شرک نہیں ہو جاتا، دربار پہ جانے سے، قبر کو بوسہ دینے سے کوئی شرک نہیں ہو جاتا۔ ہر چیز کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، اور سارے کا سارا طریقہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ کار سے آگاہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اپنے سارے نبیوں کا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے محبوب کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال بھی یہ ہے کہ ہر نبی نے آ کر دنیا میں دین کی دعوت دی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، کیونکہ اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے کہ جا کر تو تم میری پہچان کرواؤ، لا الہ الا اللہ کی پہچان کرواؤ۔ تو ہر نبی آتا ہے، آ کر پہچان کراتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طریق پر کر دیکھیں کہ آپ نے کتنے سال، سارے 900 سال، طریق میں آتا ہے کہ 1000 سال بھی آتا ہے، تبلیغ کی ہے اسلام کی، سارے 900 سال بھی، 1000 سال بھی آتا ہے اسلام کی تبلیغ کی، رو رو کر تو آنکھوں کے یہاں پر جو ہوتے ہیں نا ٹوئے وہ پڑ گئے، اور آنسو جو تھے ان کے اندر سے نکل کے نیچے گرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ تو 1000 سال میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 80 لوگ۔ قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر بھی آپ کو ان کی زندگیاں بھی اتنی لمبی، اور انہوں نے دین کا کام کیا نبیوں نے، اور ان کے اندر لوگوں کو نبیوں کے اوپر معاذ اللہ اعتبار نہیں تھا، اور پھر جاتے تھے۔ اور ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے، ہم اپنے نبی کا کمال بتانا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی کتنے لوگوں نے مسلمان ہو گئے ہیں۔ سرکار کا معجزہ دیکھا، لوگوں نے ایمان لیا، کیونکہ کلمہ نہیں آیا تھا، لیکن کلمے سے پہلے سرکار پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں۔ کیسے ایمان، وہ سبھی کو پتا ہے کہ ایمان کس طرح رکھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح ایمان تھا ان کو سرکار پر، اور جب آپ نے اسلام کی دعوت دی، نبوت کا اعلان کیا، جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر اما خدیجہ کو کہا کہ کلمہ پڑھ، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی شک و شبے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا تھا شروع سے آپ اللہ کے سچے اور پکے نبی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دلیل نہیں مانی، آپ ملک شام سے آئے، پتہ چلا کہ سرکار نے اعلان نبوت کر دیا ہے، جب پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھا کر مجھے اپنا دیوانہ بنا رہے ہیں۔ بس یہ سرکار کا ایک اعزاز ہے، یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات ہیں، اور ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی چند سالوں کے ہیں، آپ پھرتے پھرتے مکہ کے
پہاڑوں کے پاس چلے گئے، کیونکہ وہ سنسان جگہ ہوتی تھی، وہاں پر بنجر زمین تھی زیادہ تر، تو وہاں پہ چلے گئے آپ سیر کرتے کرتے، جنگلی جانور بھی نقصان پہنچانے والے تھے، تو وہاں پر آپ کا چچا ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے وہ اونٹنی پر تھا، اونٹنی کے اوپر اس نے بٹھایا، خود آگے بیٹھا، پیچھے سرکار کو جب بٹھایا تو آگے بیٹھنے لگا، اونٹنی نے پلٹا کر نیچے مارا ابو جہل کو، پھر آگے بیٹھنے لگا، پھر ابو جہل کو پلٹا کر اونٹنی نے نیچے مارا، پھر بیٹھنے لگا، پھر اس نے کہا کیا ہو گیا؟ تو اونٹنی بول اٹھی، اونٹنی کہتی ہے کہ تمہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو پیچھا نہیں کیا جاتا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھا نہیں کرنا۔ اس وجہ سے وہ اونٹنی نے ابو جہل کو ادب سکھایا کہ تو ادب کر، کہ تو اپنے نبی کو اور میرے نبی کو پیچھا کر رہا ہے تو میں تجھے نہیں بٹھا سکتا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ آ گئی، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے چچا مجھے پیچھے ڈر لگتا ہے، مجھے آگے کر دے۔ آپ اس نے ابو جہل نے آگے بٹھا لیا، اونٹنی فوراً چل اٹھی۔ یہ جب یہ معاملہ دیکھا ابو جہل، اور رات کو جب بھائی سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے تو وہاں پر اس نے ابو جہل نے یہ بات کی کہ مجھے آج یہ بڑا عجیب منظر لگا ہے، یہ کوئی لگتا ہے کہ ہمارا بھتیجا جو ہے کوئی خاص ہے، اس میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ تو وہ سبھی کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹھنا اٹھنا، رہنا سہنا، بچوں کے اندر کھیلنا کودنا سب سے الگ ہے، سرکار علیہ السلام کا سب سے الگ ہے۔ تو کوئی تو بات ہے، سبھی کو پتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ماننے کو تیار اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کے چچا ہیں، وہ ہمارا بھتیجا ہے، کہ ہم اپنے مکے میں یہ رواج ہے کہ بڑوں کے اوپر چھوٹے جو ہے حکم نہیں چلاتے، صرف یہ معاملہ ہے۔ اور ان کو تو یہ لگتا تھا، لیکن اس چیز میں وہ بد نصیبی میں مارے گئے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور آج بھی تو دیکھیں کہ ان کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں، اللہ نے قرآن میں لعنتیں فرمائی، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو یہ اتنے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے اندر کوئی خاص بات ضرور ہے۔ تو سارے نبیوں کا میں نے بتایا کہ ہر نبی کا اپنا اپنا ماجرا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا طریقہ کار تھا۔ میں نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال، 1000 سال رو رو کے دین کی تبلیغ کی، 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، 23 سالوں میں 1,24,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اس کے بعد جنہوں نے پھر آگے اسلام قبول کیا وہ فتح مکہ کے بعد کی تاریخ ہے، وہ فتح مکہ کے بعد، یہ فتح مکہ کے پہلے کی ہے کہ سرکار نے 23 سالوں میں کتنا دین کا کام کیا اور کتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرکار کی شان بتائی ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہے تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے، اپنے اخلاق سے سرکار نے اسلام کو آگے تک پہنچایا اور اسلام کی بات بتاتے ہیں۔ اگر طائف میں گئے، طائف والا واقعہ بہت دردناک ہے، اگر انہوں نے سرکار کے ساتھ ظلم و ستم کیا تو فرشتے نے جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک حکم کریں، ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں ان کو کوئی بددعا نہیں دوں گا بلکہ میں ان کو دعا دیتا ہوں۔ کیوں کہ میں بددعا دینے کے لیے نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا، جو اخلاق سے اسلام کو پھیلایا، اسلام قبول کروایا لوگوں سے۔
اور اسی طرح سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے محبت کی اور صحابہ سے اسی طرح بھی صحابہ کے دیوانے تھے حضور علیہ السلام کے، اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا صحابہ تو سب کچھ چھوڑ کر کہتے تھے کہ ہمیں تو سرکار علیہ السلام چاہیے۔ ایک صحابی کا میں نے یہ پہلے بھی میں نے واقعہ بتایا تھا کہ سرکار علیہ السلام کی وفات کا اسے خبر پہنچی تو بعد میں مالی کا کام کر رہا تھا، اسے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ظاہری حیات سے پردہ پڑ گئے ہیں، تو پتہ جب اسے چلا تو اس نے دیکھا، اس نے یہ کہا کہ اللہ یہ تو اگر تو یہ بات سچ ہے تو مجھے اسی وقت نبی نہ کر دے، میری آنکھیں لے لے، میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اور اگر یہ بات جھوٹ ہے اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹ ہو، کیونکہ صحابہ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو یہ اس وجہ سے اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر تو بہتر جانتا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، کیوں کہ میں اپنے نبی کو پہلے سامنے دیکھا کرتا تھا، اب اپنے نبی کو نہ دیکھوں گا تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، اور خود خوشی کرنا تو حرام ہے تو میں خود خوشی تو کر نہیں سکتا، میرے نبی نے منع فرمایا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے اپنے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا کرتا تھا وہ میری آنکھیں نہیں رہیں گی تو میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، اس طرح صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کو بھی پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، صحابہ نے بھی جانا ہے کہ رب تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، لیکن صحابہ نے پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پہچان کروانے والے بھی تو آپ ہیں، آپ ہیں، تو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور سرکار علیہ السلام کی اطاعت لازمی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، کیوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مان لو تو وہ کام چل جائے گا، لیکن نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بھی ماننی پڑے گی، اگر محبوب کی مانیں گے تو عبادت مکمل ہوتی ہے، اگر محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر عبادت مکمل ہوتی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بس رب کو مانو تو وہ پھر بات ہمارے طبیعت میں یہ بات نہیں سیٹ بیٹھتی کہ یہ واقعی ہی ہے، حقیقت ہے، حقیقت میں اسی طرح ہے کہ رب بھی کہتا ہے کہ میں تو اپنے نبی کی رضا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے تم لوگوں کو بخشوں گا، اور سرکار نے تو فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کل قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں تو یہ ایک فخر ہے، اور یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت اس طرح کرتے ہیں کل قیامت کو اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یہ ہمارے آقا کی جو بات ہے وہ پکی سنت کے ساتھ ہے، اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے مدینہ پاک کی بھی بات ہے، اور مدینہ پاک کی بھی عظمت ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہی بتایا تھا کہ مدینہ پاک کی برکت کیا ہے، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کر اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، کل قیامت کو اس کا بدلہ میں دوں گا، اور اس کا بدلہ کیا ہوگا، میں اسے اپنی شفاعت واجب کر دوں گا، اور یہ اعزاز ہے، اور یہ وہ بندہ بڑا قسمت والا ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ گیا تو دوسری مرتبہ جائے نا تو لوگ باتیں کرتے ہیں، لے اب جا رہے ہو تو بعد میں تم
ایسا کرو، کسی غریب کی مدد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اور غریب کی مدد یہاں پر یاد آتی ہے. غریب کی مدد تو ویسے بھی ہو سکتی ہے. یہ دیکھو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے اپنی نظروں میں پسند فرمایا ہے تو بار بار مدینہ بلایا، بار بار مدینہ بلا رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو دوبارہ بلا رہے ہیں، اپنے گھر کی حاضری نصیب کروا رہے ہیں. یہ سمجھ لو کہ یہ کوئی غرور و تکبر کی بات نہیں، یہ پیسے کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ کی نظروں میں ٹکنے کی بات ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی نظروں میں آ جائے. میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے مدینہ میں فرشتے اتنے مقرر کیے ہیں کہ جو ایک مرتبہ آتا ہے تو دوبارہ آنے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھوں. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تیری باری ختم ہو چکی ہے، اب نہیں آئے گی. تو سرکار علیہ السلام کے مدینہ میں فرشتہ ایک بار آئے، دوبارہ آنے کی اسے باری نہیں ملتی. یہ قیامت آ جائے گی، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی، دیوانوں کی، عاشقوں کی یہ شان ہے کہ جب بھی سرکار بلاتے ہیں تب بھی چل جاتے ہیں. یہ ایک امتیوں کی شان ہے کہ وہ بار بار بلائے جاتے ہیں. اور دیکھیں نا کہ جب سرکار کی مدینے کی کسی کو حاضری سال میں 2 بار بھی ہو جاتی ہے تو وہ 2 بار ہی سرکار کا مدینہ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. بات اصل کیا ہے بتاؤ؟ بات کیونکہ وقت بھی ہونے والا ہے. بات اصل یہ ہے کیونکہ مدینہ کا جب تذکرہ چھڑ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مدینے کی بات کرتے رہو. مدینہ کا نام ہی میٹھا ایسا ہے کہ جو دل کو سکون دیتا ہے، اور سرکار کا نام ہی میٹھا ایسا ہے کہ جو کہنے سے، منہ سے نام لینے سے دل کو قرار آ جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ یہ مدینہ کی یہ برکت ایسی ہے. اور سنیوں کو اللہ نے عطا فرمائی. سنی تو ادب ہی اتنا کرتا ہے کہ مدینے سے کھجور بھی آ جائے اس کو کھا کر اس کی گدڑی کو نیچے نہیں پھینکتا، اونچی جگہ پر رکھتا ہے. وہ ادب کرتا ہے، مدینے کی گلیوں کی ادب کرتا ہے، مدینے کی مٹی کی ادب کرتا ہے، مدینے کے کھجور کی گدڑی کی ادب کرتا ہے. اس وجہ سے بات اصل کیا ہے؟ یہ اس کا کمال نہیں، یہ کمال مصطفیٰ ہے. یہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور سنی بھی اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب کا کمال عطا فرمایا ہے. اور جو مدینہ جاتا ہے ایسے نہیں جاتا، وہ مدینے میں اس وجہ سے جاتا ہے. مدینے میں سنا ہے اور پڑھا ہے کتابوں میں کہ وہ جو گئے ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ مدینہ پاک میں کی گلیوں میں تو سرکار کی پسینے کی خوشبو آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اور جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی گلیوں میں سرور آتا ہے کہ یہاں پر ہمارے مصطفیٰ کریم چلتے رہے ہیں، پھرتے رہے ہیں. اس وجہ سے سرکار علیہ السلام کی یہ مدینے کی شان ہے. عرصہ ہوا ان گلیوں سے وہ گزرے تھے، طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، لیکن اس وقت بھی آج بھی خوشبو ہے ان کے پسینے کی وہاں پر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.